الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 89 کی میں نے آپ کے سامنے لائی. اللہ رب العالمین اس آیت میں یہود ہی سے مخاطب ہے اور اللہ رب العالمین یہود کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھا رہا ہے، کچھ باتیں بتا رہا ہے. میں نے بتایا تھا کہ سیاق وہی چلا آ رہا ہے، یعنی پہلے کی چیز میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے جو پہلے کی آیتیں ہیں اس میں یہی چلا آ رہا ہے کہ یہود کی کچھ اچھی باتیں تھیں اور کچھ بری باتیں تھیں. اچھی باتیں بھی تھیں اور ان اچھی باتوں سے یہود کو، جو اس زمانے کے یہود تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے، انہیں سبق لینا چاہیے اچھی باتوں سے اور سیکھنا چاہیے اور ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. جبکہ ان میں جو بری باتیں تھیں اور خرابیاں تھیں، بلکہ خرابیاں زیادہ تھیں، ان خرابیوں سے یہود کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہود کو اللہ رب العالمین وہی سمجھا رہا ہے. یہ آیت بھی اسی سے ریلیٹ کرتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آیا یا آئی، وَلَمَّا اور جب، جَاءَهُمْ ان سب کے پاس آئی. کن سب کے پاس؟ یہود مدینہ، یہود مدینہ، مدینہ میں رہنے والے یہود. کیا آئی؟ کتاب من عند اللہ، ایک کتاب. کیا آئی؟ ایک کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. اور جب یہود کے پاس آئی ایک کتاب اللہ کے پاس، یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم. یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن تورات کا تو ابھی ذکر ہوا، اس سے پہلے تورات ہی کا ذکر. اور جب ان کے پاس آئی ایک کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما معهم، جو تصدیق کر رہی تھی اس کی جو ان کے ساتھ تھی، یعنی ان کے ساتھ جو چیزیں تھیں ان کی کیا کر رہی ہے؟ وہ کتاب تصدیق کر رہی ہے، انہیں سچا دکھا رہی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ لوگ تھے من قبل، اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ مدد طلب کرتے تھے یا لوگ فتح طلب کرتے تھے کافروں کے خلاف. وہ لوگ فتح طلب، استفتح مانے ہوتے ہیں فتح طلب کرنا. استفتح، فتح مطلب کامیابی یا فتح اصل مانے ہوتے ہیں کھولنا. استفتح یہاں بمانا استنصر، استنصر مانے مدد طلب کرنا، ٹھیک. اور فتح مانے کیا ہے؟ کھولنا. اور میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی لفظ میں الف سین تا ڈال دیا آپ نے، کسی بھی فعل میں، کسی بھی ورب میں اگر آپ نے الف سین تا ڈال دیا تو اس میں کس کا معنی آ جاتا ہے؟ طلب کا معنی آ جاتا ہے. تو استفتح فتح کو طلب کرنا، فتح یعنی کامیابی، ٹھیک. فتح مطلب کامیابی. اور یہاں پر نصرت کا معنی یعنی مدد طلب کرتے تھے. کس کے خلاف؟ علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف. فلما جاءہم، تو جب ان سب کے پاس آ گئے، ما عرفوا، وہ جس کو انہوں نے جانا تھا، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کفر کیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت کو کافر ہوگی. یہ آیت ہے. اس آیت کو تھوڑا سا میں ایسے ہی سمجھا دوں. ہوا یہ کہ یہود جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، جن کا ذکر انجیل میں ہے، ٹھیک. جبکہ یہود انجیل سے کفر کرتے تھے، یہود انجیل کا انکار کرتے تھے. اور یہود یہ سوچتے تھے کہ ہم نے کیا کر دیا، جو انجیل لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، انہیں ہم نے قتل کر دیا. تو تورات پر اور انجیل پر نصارہ یعنی عیسائی ایمان لاتے تھے، لیکن صرف تورات پر یہود ایمان لاتے تھے، انجیل پر ایمان نہیں لاتے تھے. یہ سمجھے؟ دو طرح کے لوگ تھے، یہود اور نصارہ. یہود صرف تورات پر ایمان رکھتے تھے، انجیل پر ایمان نہیں رکھتے تھے. جبکہ نصارہ اور عیسائی تورات اور انجیل پر دونوں پر ایمان رکھتے تھے. اور یہود کا کیا کہنا تھا انجیل پر نہ ایمان لانے کی بات کو؟ کیا کہتے تھے کہ ہم نے
عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، ختم کر دیا. تو جب ان کے پاس اب کیا ہوا؟ اب انہیں یقین تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے. اب وہ رسول آئے، ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ رسول ہمارے ہی قبیل سے آئیں گے، جیسے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے رسول. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہاں سے؟ بنی اسرائیل میں سے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری ہی نسل سے ایک رسول آئے. لیکن وہ آئے کس کی طرف سے؟ آئے کس میں؟ عرب میں آئے، قریش میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے پہچان لیا ارے یہ تو وہی ہے، اب کیا کریں؟ کفر. انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ کفر کیا. تو اللہ نے کہا اللہ کی لعنت ہو ایسے کافر. تھوڑا سا یہ آیت تو میں نے آپ کو سمجھا دی. اب ذرا اس آیت کو تھوڑا سا کھولتے ہیں، تھوڑا سا تفصیل دیکھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آئی ایک کتاب اللہ کے پاس سے. کیوں کہا اللہ نے ایک کتاب؟ ایک کتاب کیوں کہا؟ حالانکہ یہ کتاب تو پہچانی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین اس کتاب کو ال کے ساتھ کہنا چاہیے، یعنی الکتاب کہنا چاہیے تھا. یہ کتاب کو پہچانی ہوئی ہے. جس چیز کو ہم پہچانتے ہیں، جو چیز معروف ہوتی ہے، تو اسے ہم دا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں انگلش میں. دا تاج میں تو ایک خاص کتاب کے بارے میں بات چل رہی ہے، قرآن کے بارے میں. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ کتاب، یعنی اسے خاص نہیں رکھا بلکہ عام رکھا. ایک کتاب کا. کیوں؟ اس کی عظمت بیان کریں، اس کی عظمت بیان. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو عام رکھا، کیا کہنے کے لیے؟ اس کی عظمت، اس کو بڑا دکھانے کے لیے. وہ کتاب بہت عظیم، یعنی وہ کتاب ہر چیز کو گھیرے ہوئے. ایسی کتاب، وہ کتاب تمہاری باتوں کو بھی گھیرے ہوئے، وہ کتاب تم سے پہلے کی باتوں کو بھی گھیرے ہوئے. تو یہ کتاب بہت عظیم ایک چیز. اور کیا کہا اللہ نے؟ من عند اللہ. کس کے پاس سے؟ وہ اللہ کے پاس. تو اللہ نے کہا اللہ کے پاس. کیا وہ اللہ کے پاس سے تھی؟ اسے کون سمجھائے گا کہ وہ اللہ کے پاس سے تھی؟ کوئی دلیل ہے اس کی کہ اللہ کے پاس سے ہے؟ بتائیے جی، یہ اللہ کے پاس سے اس کی کوئی دلیل؟ نہیں، یہ تو قرآن میں ابھی بھی یہ تو قرآن ہی کا ذکر چل رہا ہے. اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس سے. دیکھیے دو یہ بھی قرآن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پل مدد کی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں چیز؟ ایسی کنڈیشنز میں بھی مدد کی گئی جس کنڈیشن میں مدد ملنا بہت کیا تھی؟ مشکل تھی، بلکہ ناممکن تھی. ایسا اوقات ناممکن تھی. ان کی کیسے مدد ہو رہی ہے؟ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا گیا. تو جو پیچھا کر رہا تھا اس کے پیر کیا ہو گئے؟ اس کے گھوڑے کے پیر دھس گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک اس میں گئے، غار میں گئے، اور پھر کیا بن گئے؟ فوراً مکڑی نے جال بنا دیا، جال بن دیا. مکڑی نے جال بن دیا. یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی غیبی مدد ہے، کوئی غیبی مدد ہے. اور غیبی مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ رب العالمین کسی جھوٹے کی مدد تو بلکہ کسی سچی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ان کی لائی ہوئی بات سچی. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ہر پل مدد کی. تو لہذا وہ جو کتاب لائے وہ کیا ہے؟ سچی. تو ہمیں جو چیز دکھ رہی ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ چیز یہ جو کتاب ہے کسی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ. اور باقاعدہ خود اللہ نے گواہی دی. خود اللہ نے، ان کے فرشتوں نے گواہی دی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، اس چیز کی جو اس نے آپ پر اتاری. أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، کہ اس نے اس کو اپنے علم سے اتارا. اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. تو کتنے کیا چیزیں مل گئی آپ کو؟ کئی چیزیں مل گئی کہ فرشتوں کی گواہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی. اور سب سے پہلے میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ مشاہدے میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں اسی میں دکھ رہا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ اللہ رب العالمین کسی جھوٹے کی مدد، غیبی مدد آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مطلب یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ان پر لائی ہوئی کتاب. یہ کلیئر ہے؟ یہ من عند اللہ کیسے اللہ کے پاس سے سمجھ آیا؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا مصدق لما معه. یہ کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی. تصدیق مطلب
تصدیق مطلب صدق معنی ہوتے ہیں سچ کہنا، سچ کہنا، اور اسی سے ہے صدق معنی سچا قرار دینا، کسی کو سچا قرار دے دینا. یہ سچ کہنا کسی کو سچا کہنا، کسی کو سچا کہنا، بھائی یہ سچا ہے، سچا قرار دینا. مصدق سچا قرار دینے والی ہے، کسی چیز کو سچا کہنے والی ہے. یہ کتاب کس کو سچا کہنے والی ہے؟ اس کو جو ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ کیا ہے؟ تورات ہے اور انجیل ہے. ان کے ساتھ کیا تھی؟ دو کتابیں تھیں، تورات انجیل. ان کو سچا کہنا. جب بھی اس طرح کی چیز ہے مصدق لما معہم، سچا کہنے والی ہے یا تصدیق کرنے والی ہے، تو اس سے ہم دو چیزیں لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے یہ کتاب اس نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے بہت سی کتابیں پہلے نازل کی تھیں. تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے، زبور، یہ ساری چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں. تو یہ کتاب سچا کہہ رہی ہے کہ یہ حق تھی، یہ حق تھی، یہ حق تھی. ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ سچی ہیں، ٹھیک، لیکن اس میں جو تحریف ہوئی وہ بات کی چیز، لیکن یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ چیزیں سچی. مصدق تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے، مطلب یعنی تورات، انجیل اور جتنے بھی صحیفے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے. ٹھیک. اور دوسرا معنی کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا، اس کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا وہ بھی کیا ہے؟ سچ ہے. یہ سچا کہنے والی ہے دوسری کتابوں کو، اور اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سچا ہے. ایک اس میں جو کچھ لکھا ہے. انجیل میں تھی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نبی ایسے آنے والے ہیں جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد. قرآن کریم میں اس کا بعد اسمہ احمد، کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. یہ کتاب آئی اور اس کتاب نے بھی اس کی تصدیق کی، اور باقاعدہ قرآن میں اس آیت کا ذکر ہے. ٹھیک. تو یہ کتاب سب سے پہلی چیز پچھلی کتابوں کو سچا کہتی ہے، اور دوسری اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ سچا ہے، اور اس کتاب کو بھی سچا کہا جاتا ہے. کئی ساری چیزیں ہوگی. اس کا مطلب ہے مصدق لما معہم. کلیئر ہے؟ یہ کلیئر نہیں؟ کلیئر ہے. آگے بڑھیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اور وہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے کافروں پر وہ نصرت، مدد طلب کرتے تھے. اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا، میں تھوڑا کلیئر کرتا ہوں. اصل میں مدینہ میں یہود رہتے تھے اور مدینہ میں مشرکین رہتے تھے. مشرکین کون تھے؟ اوس اور خزرج. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے. یہ کون تھے؟ مشرکین. اور بعد میں کیا بنے؟ یہ نصارى، یہ انصار صحابہ تھے. یہ انصار صحابہ ہیں. کون؟ اوس اور خزرج کے جو لوگ ایمان لے آئے وہ کیا بنے؟ انصار بنے. یہ پہلے کیا تھے؟ مشرکین تھے. انصار مطلب وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، وہ کیا ہیں؟ انصار. تو انصار صحابہ بنے. پہلے وہ کیا تھے؟ مشرکین تھے. اب اوس اور خزرج اور یہود کی کیا ہوتی تھی؟ انبن ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی. تو اوس اور خزرج کیا ہوتے تھے؟ ان پر حاوی ہو جاتے تھے. مطلب کفار کیا ہوتے ہیں؟ ان پر حاوی ہو جاتے. تو وہ کہتے تھے اے فکر مت کرو، پریشان مت ہو، ابھی ایک نبی آنے والا، ہم ان کی پیروی کریں گے اور تمہیں ہرائیں. ہم ان کی پیروی کریں گے اور تمہیں ہرائیں. اسی کا معنی ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ. اور اس سے پہلے کیا کرتے؟ يَسْتَفْتِحُونَ. وہ فتح طلب کرتے تھے، وہ مدد طلب کرتے تھے. عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. کس کے خلاف؟ کافروں کے خلاف. کافر کون ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جو مدینہ میں رہتے تھے اوس اور خزرج کے لوگ، ان کے خلاف کیا کہتے ہیں؟ ہم مدد طلب کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس ایک نبی آنے والا ہے، ہمیں پتہ ہے، اور وہ نبی ہم اس کی اتباع کریں گے اور تم پہ کیا ہے؟ تم پر فتح یاب ہو جائیں، تم پر کامیاب ہو جائیں. وہ یہ سوچتے. پھر جب ان کے پاس وہ نبی آ گئے، مَا عَرَفُوا. وہ چیز جو انہوں نے جانی تھی. اللہ نے کہا مَا عَلِمُوا نہیں کہا، اللہ نے کہا مَا عَرَفُوا. عرفہ اور عَلِمہ میں فرق ذرا دیکھیں. اور عین لام میم. مطلب عرفہ مانے جاننا، علم مانے جاننا. فرق کیا ہے؟ فرق ساری چیزوں کے ساتھ. اور عرفہ مطلب تھوڑا سا. مطلب ہے کہ وہ سے وہ پہچانتے تھے کہ میرا بیٹا ہے، اس طرح سے پہچان کوشش. اور
اور ہاں عالمہ جہل کے بعد آتا ہے. آپ کو کچھ نہیں پتا پھر آپ کو کچھ دیا جاتا. عرفہ میں جہل نہیں ہوتا, عرفہ میں علم ہوتا ہے پہلے سے, لیکن علم میں نا ملاوٹ ہوتی ہے, یعنی ادھر ادھر ہے, ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن آپ تک بات تھوڑی سی پہنچ گئی, لیکن معاملہ نا تھوڑا ڈگمگ ہے, معاملہ تھوڑا ڈگمگ ہے. اب وہ جو معاملہ ڈگمگ ہے لیکن اب وہ کلیئر ہو گئے بالکل چیز, اب اسے بولیں گے ہم نے کیا پہچان لیا. تو ان کو پتا تھا کہ نبی آنے والے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اب انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ بالکل سچی بات ہے. تو علم تو تھا, تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زیادہ خاص ہے اور یہ کم خاص ہے. علم سے زیادہ خاص کیا ہے؟ معرفت. معرفت آگے کی چیز ہے علم سے. علم میں کیا ہوتا ہے, پہلے انسان جاہل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ چیز جانتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ چیز کیا ہوتی ہے اس کی تصدیق نہیں کر پاتا ہے, کیونکہ وہ چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہے, اس کے سامنے نہیں آئی ہوتی ہے, تو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے, سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن عرفہ میں کیا ہوتا ہے, بالکل پہچان لیتا, ہاں اب بالکل کلیئر, یعنی کہ گڈ مڈ چیزیں بالکل کیا ہو جاتی ہیں, کلیئر ہو جاتی ہیں. اسی کو کیا بولتے ہیں ہم عرفہ. کلیئر ہے یا نہیں کلیئر ہے؟ کلیئر ہے جی, کلیئر ہے. فلما جاءهم ما عرفوا, تو جب ان کے پاس آئی وہ چیز جس کو انہوں نے, اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے جاننا نہیں بلکہ پہچاننا. عرفہ مانے پہچاننا. جب انہوں نے پہچان لیا وہ چیز جو فلما جب ان کے پاس وہ آ گئی جس کو انہوں نے پہچانا تھا. کب پہچانا تھا؟ کب پہچانا تھا؟ پچھلی کتابوں میں. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ, جن کو ہم نے کتاب دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی یہود اور نصارہ, وہ اللہ کے نبی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جیسے اپنے بیٹے کو. انسان اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے؟ بہت بہترین طریقے سے. تو یہود اور نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں. فلما جاءوا, اب اس پہچان وہ بھی کلیئر ہو گئی. اب جب ان کے پاس وہ آ گئی چیز جس کو انہوں نے پہچانا تھا, کفر, اب انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اب تصور کریے کوئی انسان اس کے پاس پہلے سے یہ خبر, کوئی انسان اس کے پاس پہلے سے یہ خبر آ چکی ہے اور ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں, اور اب وہ چیز دیکھ لی اور پھر اس کے بعد وہ انکار کر دے, تو اللہ نے کہا فلعنۃ اللہ علی الکافرین, تو اللہ کی لعنت ہو کافر. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے دوری. فلعنۃ اللہ علی الکافرین. اللہ نے آگے فرمایا بئس ما اشتروا به. بئس مانے آیا ہے یہ پہلے بتائیں, کوئی بتائے گا؟ بئس مانے کیا ہی برا, اور نعمہ مانے کیا ہی اچھا. بئس مانے کتنا برا ہے, اور نعمہ مانے کتنا اچھا ہے. اللہ نے فرمایا بئس کتنا برا ہے. ما مانے جو, اشتراؤ انہوں نے خریدا, بھی اس سے, انفسہم اپنے نفسوں کو, اپنی جانوں. کتنا ہی برا ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا ہے. کیا ہے؟ کیا برا ہے؟ دیکھیے اب کیا برا ہے آ رہا ہے, ان یکفروا بما انزل اللہ, کہ وہ کفر کریں بما انزل اللہ, اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے. بما انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے. بغیاً حسد میں, دشمنی میں, ان ينزل اللہ من فضلی, اس دشمنی میں کہ اللہ اتار رہا ہے اپنے فضل سے, علی من یشاء من عبادی, اس پر جس پر وہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے. دیکھیے کتنا ہی برا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو, انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے کہ وہ کفر کر رہے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی چیز پر, صرف اس دشمنی میں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس پر چاہے اتار دیا. ٹھیک, اللہ نے اپنے فضل سے جس بندے پر چاہے اتار دیا. میں نے بتایا نا, یہ چاہتے تھے کہ ہماری مرضی سے اترے اور ہماری مرضی والے میں اترے. ان کا ٹھیکہ ہے, ان کا ٹھیکہ ہے اترنے پر اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے نازل ہونے پر. وہ اللہ رب العالمین پہ ٹھیکے دار بن رہے ہیں. اور دیکھیے کفر کیوں کر رہے ہیں, کفر کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ جس پر چاہے اپنے فضل کو اتار رہا ہے. علی من یشاء فباءوا بغضب علی غضب,
تو وہ لوٹے اللہ کے غضب کو لے کر، غضب پر غضب کو لے کر، تو وہ اللہ کے غصے پر غصے کو لے کر لوٹے، یعنی وہ لوٹے واپس ہوئے اور ان کے ساتھ کیا ملا ہوا تھا؟ اللہ کا غصہ در غصہ، یعنی غصے کے اوپر غصہ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ نہیں، ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب. علیم اور مہین، یہ دو طرح کے عذاب کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اور بھی آیا ہے، عظیم بھی آیا ہے، لیکن اس کا معنی دیکھیں، دردناک وہ تو مشہور ہے، اور ذلیل کرنے والا، ذلیل کرنے والا. اہانہ یہین اہانت معنی ہوتے ہیں ذلیل کرنا، اہانہ معنی ذلیل کرنا، مہین مطلب ذلیل کرنا. اچھا اب تھوڑا سا اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ کتنا برا سودا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفر کو خریدا اور اپنے نفسوں کو بیچ دیا. لیکن اللہ نے قرآن کریم میں یہاں پر اشترا کا لفظ استعمال کیا. اشترا معنی خریدنے کے ہوتے ہیں، لیکن مفسرین نے اس کی تشریح میں کیا کہا ہے؟ یہاں اشترا معنی کیا ہے؟ بیچنا. یہاں اشترا معنی بیچنا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک کسی بھی لفظ کے معنی اور مراد، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے معنی اور ایک ہوتی ہے مراد. ہم نے دونوں کو ساتھ میں سنا ہے، معنی مراد. ہاں معنی مراد سنا ہوگا. معنی اور مراد میں کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ آدھا صحیح ہے، آدھا معنی وہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈکشنری سے نکالیں گے. معنی وہ ہوتا ہے جس کا معنی، جس کی میننگ ہم ڈکشنری سے نکالتے ہیں. اور مراد ضروری نہیں ہے ڈکشنری سے نکالے. مراد وہ ہوتی ہے جو ہمیں پیچھے سے پتہ چلتا ہے مراد کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ معنی وہ ہوتا ہے جو اس لفظ کی اصل ہے، جو لفظ کا معنی ہے لغت میں. ڈکشنری آپ اٹھا کے دیکھیں، اچھا ہی یہ معنی ہے اس کا، کلیئر. لیکن مراد وہ ہے جو ہم اس کے پیچھے دیکھ کر معلوم کرتے ہیں کہ پیچھے سے کیا چل رہا ہے، کیا مراد ہے یہاں پر، یہ کیا اللہ رب العالمین یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ دونوں، ان دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق. ابھی انشاءاللہ آئے گا معنی اور مراد کا فرق اللہ رب العالمین نے جو واضح کیا. بئس ما اشتروا به انفسهم، تو یہاں اشترا کا معنی کیا کیا ہے مفسرین نے؟ اکثر مفسرین نے باع یعنی بیچنا. لیکن ایک چیز آپ کو بتا، اشترا معنی ہوتے ہیں خریدنا، ایک اشترا معنی ہوتے ہیں لینا، اشترا معنی ہوتے ہیں عوض میں دینا، کسی چیز کو عوض میں لینا، یعنی کوئی کسی چیز کے بدلے میں آپ کچھ لے لیں. ٹھیک، اشترا کے کئی معنی. تو بعض مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کتنا برا ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو عوض میں دے دیا ہے. کس عوض میں؟ کفر کے عوض میں. ٹھیک. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کتنا برا ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو بچایا ہے، کیا کر کے؟ کفر کر کے اپنے نفسوں کو بچایا. یہ سوچ ہے. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کا اعتقاد یہ تھا، ان کا یقین یہ تھا کہ کفر سیدھا راستہ ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سیدھا راستہ نہیں ہے. تو کتنا برا سودا کر لیا ہم نے کہ انہوں نے کفر کو سب سے سیدھا راستہ سمجھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو کیا سمجھا؟ طریقے صحیح نہیں سمجھا، صحیح راستہ نہیں سمجھا. کون سے راستے کو صحیح سمجھا؟ کفر کے راستے کو. تو اللہ رب العالمین اسی کو واضح کرتا ہے. اور تیسرا معنی جو ہم نے بتایا کہ اشترا کا معنی یہاں کیا ہے؟ بیچنا، کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا. اور کیا خرید لیا ہے؟ کفر کو خرید لیا. ٹھیک. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اللہ نے اتارا. یہاں اللہ نے قرآن کو نہیں کہا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا نا، مطلب جو قرآن وغیرہ میں تھا اس کو جھٹلایا. ہاں صحیح ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کریں کس کا؟ اللہ کی اتاری ہوئی بات کا. تو اللہ کی اتاری ہوئی پہلے کی بھی باتیں ہیں اور اللہ کی اتاری ہوئی یہ بھی بات ہے. تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا تھا اور اس کا بھی انکار کیا. ٹھیک. بغین، اور انکار کیوں ہے؟ بغین، یہ بغین نیا لفظ ہے.
حقیقت دیکھیں. بغین یعنی بغین کا اکثر لوگوں نے ترجمہ کیا حسد, لیکن حسد بغی کا ایک پارٹ ہے, بغی کا معنی نہیں ہے. بغی میں اصل معنی پایا جاتا ہے دشمنی. کیا معنی پایا جاتا ہے؟ دشمنی. اور دشمنی میں کیا ہوتا ہے؟ حسد. دشمنی میں کیا ہوتا ہے؟ بغین کیا ہے؟ دشمنی ہے. اور دشمنی کے ساتھ کیا ہے؟ حسد بھی ہے. دو چیزیں. اور کیا ہے؟ ان ينزل اللہ من فضل. اب حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے ان ينزل اللہ کہ اللہ اتار رہا ہے. ان ينزل اللہ کہ اللہ اتار رہا ہے من فضل اپنے فضل سے. اپنے فضل سے یعنی اللہ نے ابھی تھوڑا سا فضل اتارا ہے, ابھی بہت فضل اللہ کا باقی ہے. مطلب یہ من فضل ہی اللہ نے تھوڑا سا فضل اتارا ہے اور ابھی بہت فضل آنا. اس فضل سے کیا مراد ہے؟ معنی تو فضل کا معنی ہوتا ہے فا واو لام کا معنی ہوتا ہے زائد, ایکسٹرا. جی معنی تو یہ مراد کیا ہے؟ فضل کا معنی ہے زائد, ایکسٹرا. اور یہاں مراد کیا ہے؟ جی قرآن یا وحی الہی. قرآن یا وحی الہی کہ اللہ اتار رہا ہے اپنے فضل کو, یعنی کہ قرآن کو یا وحی کو علی من یشاء من عبادی, اس پر جس پہ وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یہاں معنی تو یہ ہے, مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ میں آیا معنی اور مراد کا فرق؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کلیئر ہے؟ معنی تو ڈکشنری اور مراد وہ جو پہلے سے سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک. یونزل اللہ من فضل تو کہ اللہ اپنے فضل سے اتار رہا ہے. اب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اور وحی الہی کو کیا کہا؟ اپنا فضل کہا. اپنا فضل کہا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے رزق کو بھی کیا کہا؟ اپنا فضل کہا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پوری ہو جائے, جمعے کی نماز, تو زمین میں کیا ہو جاؤ؟ پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو, یعنی اللہ کے رزق کو تلاش کرو. تو فضل کا ایک معنی کیا ہے؟ رزق. فضل کا معنی رزق نہیں, فضل کی وہاں مراد رزق ہے, یہاں مراد وحی اور قرآن. کلیئر ہے؟ معنی اور مراد کا فرق. کس پر آنا میں یہ شاہ ہوئی بات, اس پر جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے, جس پر وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین جس پر چاہے گا اتارے گا, یعنی اللہ کا زور چلے گا, تمہارا زور نہیں چلے گا. من عبادی اپنے بندوں میں سے. اللہ نے دیکھی کتنا پیارا کہا, اپنے بندوں میں سے, یعنی اتارا ہے, چنا ہے, قابل انسان ہے, بہت اچھا ہے, لیکن ہے کیا؟ بندہ ہے, غلام ہے, رب نہیں. وہ کچھ کر نہیں سکتا تمہارے ساتھ. ربوبیت کا درجہ نہیں دے دیا میں نے اسے, طاقت نہیں دی ہے اتنا کہ یوں اٹھائے اور یہاں سے ایک پتھر اور پوری یہ اٹھا کر ادھر رکھ دے. ایسا نہیں ہے. وہ ایک انسان ہے بندہ ہی ہے انسان ٹھیک ہے, بندہ. اس کے یہاں وہ طاقت نہیں ہے جو رب العالمین کے پاس طاقت ہے. جو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا 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 طاقتور پہنچا دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے درجے میں ہویا کہ نعوذ باللہ من ذلک. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, کیا کہا اللہ نے؟ انا من یشاء من عبادی, کہ وہ کیا ہے؟ جس پر وہ چاہتا اپنے بندوں میں سے. اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا؟ بندہ کہا. اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں, غلام کہیں. ہم اللہ رب العالمین کے, کیونکہ بندگی میں کیا پائی جاتی ہے؟ پستگی, نیچے جھکاؤ, چھوٹے ہیں آپ. غلام ہوتا ہے, غلام کا مطلب کیا بھائی؟ میں غلامی کر رہا ہوں, میں غلامی کر رہا ہوں رب العالمین کی. تو ہم اپنے آپ کیا کہیں؟ اللہ رب العالمین کا بندہ کہیں اپنے آپ. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں کہاں پہنچا دیا؟ کیا کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. نعوذ باللہ. قرآن کریم ہے کہ کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایسا کہا. کیا کہا؟ کہ بے شک اللہ ہی کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. یہ کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے کچھ ایسی چیزیں دیکھ لی تھی جو خارق عادت تھی, جو عادت میں نہیں آتی, جو عام چیزوں میں نہیں آتی. انہوں نے ایسی چیز دیکھ لی تھی. مردوں کو زندہ کرنا یا جو بھی چیزیں تھیں ان کی جو اللہ رب العالمین نے معجزات دیے, سب اللہ کے حکم سے ہوتا, سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا. لیکن انہوں نے یہ دیکھ کر کیا کہا؟ انہیں اس درجے تک پہنچا دی جس درجے پر وہ, بلکہ وہ کیا ہیں؟ عبد اللہ
ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی افضل ہیں، بہت افضل ہیں، سب سے افضل ہیں. اس کائنات میں آنے کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود وہ نبی نہیں بلکہ کیا ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ رب نہیں ہیں. بندے ہیں اور نبی ہیں اللہ رب العالمین کے، بلکہ رب نہیں. کلیئر ہے؟ الا من یشاء. اچھا جب انہوں نے ایسا کیا فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوگ لوٹے. باء مانے لوٹنا، باء مانے لوٹنا. کیا لے کر لوٹے؟ بغضب، غصے کو لے. تو غصہ اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. کون سی صفت؟ فعلی یا ذاتی؟ فعلی صفت اللہ رب العالمین کی فعلی صفت. میں پہلے واضح کر چکا ہوں ذاتی اور فعلی میں فرق، اور کبھی آئے گا موقع تو پوچھ لوں گا. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوگ لوٹے کیا لے کر؟ اللہ کے غصے کو لے کر لوٹے. علی غضب، غصے پر غصہ لے کر لوٹے. یعنی اس میں کتنے غصے ہو گئے؟ 2 غصے. بس 2 ہی غصے تھے، 2 غصے تھے بس. کام تو اتنے، جرم تو اتنے غصے والے کام تو کیے ہیں. اللہ نے یہاں 2 غصے اور دیے. بڑے بڑے جو کہ واقعی میں غصہ ہونے والی بات تھی، بس وہ 2 تھی. وہ 2 تھی. وہ کون کون سی تھی وہ بھی بتا دیں آپ. ایک تو اسلام کا ٹھیک، یہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیم ہو گئی. اور مطلب یہ تصدیق کر لینا، لیکن پھر اس کے اوپر ٹھیک، یہ تو سیم ہو گئی. انکار میں آ گیا ایک. اور دوسرا فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، ایک جماعت کو تم نبیوں کو قتل کیا. ایک غصہ نہیں ایسا ہے، کئی ایک غصے ہیں. یہ تو میں نے 2 کا ذکر کیا. ابھی جن کا ذکر آیا ہے ان میں سے 2 تو یہی ہیں کہ نبیوں کو قتل کر دیتے اور اللہ کے نبی کی رسالت کا جان کر انکار کرتے تھے، پہچان کر انکار کرتے تھے. ٹھیک. اور بھی غصے ہیں، جیسے پچھلے نبیوں کو جھٹلانا، یہ بھی غصے کا سبب ہے. پچھلے نبیوں کو جھٹلانا یہ بھی غصے کا سبب ہے. اور بچڑے کی پوجا کرنا یہ بھی غصے کا سبب ہے. اللہ رب العالمین نے کہا غضب علی غضب. یہ پتہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق ہے. سورۃ الملک اگر آپ کو یہ کھول کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم سب کو آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. وهو العزیز الغفور، اور وہ کیا ہے؟ بہت غالب ہے اور بخشنے والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان کو طبق در طبق ایک کے بعد ایک بنایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی خلقت میں، تم رحمان کی بناوٹ میں کوئی بھی کمی نہیں دیکھتے. فرجع البصر هل تری من فطور، دیکھو دوبارہ سے اپنی نگاہ گھما کے دیکھو کوئی کمی ہے. ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نگاہ کو دوبارہ گھما کے دیکھو. اب اللہ نے وہاں کیا کہا؟ ثم ارجع البصر کرتین، 2 مرتبہ دیکھو. تو اپنی نگاہوں کو ادھر دیکھ کے 2 مرتبہ دیکھو، مطلب بار بار دیکھو. تمہاری نگاہ خسارہ اٹھا کر واپس، تم بار بار دیکھتے جاؤ. کچھ تو کمی ہو، کچھ کمی نہیں. اللہ کی خلقت میں کمی نہیں ہے، ہماری اس دیوار میں کمی ہے. اللہ کی جو بہترین بناوٹ ہے، جو چھت بنائی ہے نا، اس دیوار اس چھت میں جو ہم نے بنائی ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چھت میں ڈھونڈو تو کئی بار دیکھو. وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ 2 مرتبہ دیکھو، مطلب 2 مرتبہ دیکھو. یہ نہیں، کئی مرتبہ دیکھ سکتے. یہاں پہ بھی وہی فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غصے کو لے کر لوٹے. غصے پر غصہ، یعنی غصوں کی انتہا نہیں. کئی ایک غصے ہیں اللہ رب العالمین کے ان کے اوپر، کئی ایک ناراضگیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کے اوپر، اور کئی ایک انہوں نے ایسے جرم کیے جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. اب غضب ان کی صفت ذاتی بن چکی، ان لوگوں کی صفت ذاتی بن چکی ہے کہ ان کے اندر کیا، ان کے اوپر کیا کیا جائے. وہ مغضوب ہیں. اللہ نے ان کو کیا کہہ دیا؟ مغضوب ہیں. غیر المغضوب علیہم، کن کو کہا گیا؟ یہود کو تو کہا گیا. اللہ ان کے راستے سے بچائے جن پر اللہ غصہ ہوا ہے، جن پر غصہ کیا گیا. اور یہ غصہ صرف ہمارا نہیں ہے، اللہ کا غصہ، مومنوں کا غصہ، فرشتوں کا غصہ، ہر ایک کا غصہ کس پر ہے؟ انہی لوگوں پر. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں جب کہا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غصہ ہوا. کون ہوا؟ ذکر، چونکہ کئی ایک ہوئے، کئی ایک کو ناراض کیا انہوں، ایک کو ناراض. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوگ لوٹے
کیا لے کر؟ غصے پر غصے کو لے کر. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ غصے کو لے کر لوٹ. اللہ کے غصے کا نام نہیں ہے. مطلب اللہ کا غصہ تو ہے ہی اور بندوں کا بھی ان کے اوپر غصہ ہے. کلیئر ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن، ذلیل کرنے والا. اچھا کافروں کے لیے اللہ رب العالمین یہ بھی تو کہہ سکتا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ابھی انہی کا تو ذکر چل رہا ہے. اللہ نے پھر ایک دم سے کہا کافروں کے لیے. ابھی تو یہود سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. کیوں اللہ نے کافر کیوں کہا؟ یہ واضح کرنے کے لیے یہ بھی کافر ہے. یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہیں، ان کا حکم نہیں بتایا اللہ نے، یہ کافر ہے. جس طرح کہ ان کے جرم ہیں یہ کیا ہیں، کافر ہے. اللہ رب العالمین نے حکم بتانے کے لیے واضح کیا ہے کہ ان کے لیے کیا. ایک چیز. دوسری چیز، رسوا کن عذاب کس کے لیے ہے؟ کافر. یعنی کافروں کے علاوہ کے لیے رسوا کن عذاب نہیں. نہیں کافروں کے علاوہ کے لیے رسوا کن عذاب ہے؟ نہیں مانا. ہاں ہے؟ نہیں. ہاں کون سا؟ ہاں فاسق فاجر ان کے لیے. کافروں کے لیے رسوا کن عذاب کیوں؟ پیچھے آیا ہے انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا. ہاں استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. تم نے کیا کیا تھا؟ تکبر. تکبر مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور اللہ رب العالمین الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا، بالکل صحیح جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے. یہاں تکبر کیا، وہاں کیا جائے گا؟ تمہیں حقیر مانا جائے گا، تمہیں ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا. تو اس بنیاد پر کافروں کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے. اس لیے انہیں کیا، تو بعض کافر تکبر نہیں کرتے، بعض کافر تکبر تو انہیں یہ والا عذاب سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی یہ والی آئی بات. کافر کو کیوں، ان کافروں کو کیوں ذلیل اور رسوا کن عذاب ہے؟ کیونکہ انہوں نے تکبر کیا. تکبر کی وجہ سے اب وہاں جا کے ذلیل ہو گئے. جن کافروں نے تکبر کیا انہیں، جن کافروں نے تکبر نہیں کیا انہیں عذاب تو ہوگا لیکن رسوا والا عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کی بنیاد پر انہیں وہی والی سزا دی جائے. لیکن کافر ہیں اس بنیاد پر عذاب دیا جائے گا. کلیئر ہے؟ یہ کلیئر ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ. اور اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی، تیسری چیز وہ یہ کہ کافر کو ذلیل کرنے کے لیے عذاب دیا، لیکن ایک مومن کو، جو مومن گنہگار ہو، اس کو کیوں عذاب دیا؟ اس کے برائی، اس کے گناہوں سے اسے پاک کرنے، اس کے گناہوں سے اسے پاک کرنے، چاہے وہ دردناک ہو، عذاب علیم ہو، لیکن گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اسے دیا جائے گا عذاب. لیکن کافر کو ذلیل کرنے کے لیے عذاب دیا جائے، گناہوں سے پاکی ادھر نہیں. تو کفر ہے، شرک ہے. شرک پر موت کے بعد آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. شرک کی یہاں پہ بھی توبہ ہے. یاد رکھیں یہ لوگوں نے اڑا دی ہے کہ یہ بھی نہ کہیں کہ شرک کی توبہ نہیں. شرک کی توبہ ہے. قرآن کریم میں باقاعدہ کئی آیتوں میں قرآن کریم میں باقاعدہ کئی آیتوں میں ذکر ہے کہ شرک کی اللہ رب العالمین توبہ کرتا ہے، شرک کو معاف کر دے گا. لیکن مرنے کے بعد سارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں شرک کے علاوہ. اگر آپ یہاں سے بغیر توبہ کیے مر گئے، شرک نہیں کیا تھا، جنت ہے کہ نہیں؟ جنت ہے، جنت ہے، کیونکہ وہ گناہ سب تحت المشیہ ہے. وہ سارے گناہ اللہ کی چاہت کے اندر میں. لیکن وہ والا شرک اللہ نے فیصلہ سنا دیا نہیں. اگر یہاں شرک کی توبہ نہیں کی تو پھر وہاں شرک کی معافی. لیکن یہاں شرک کی توبہ ہے، ورنہ تو اوس اور خزرج جو تھے وہ بھی کیا تھے؟ مشرک تھے. انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے شرک کو معاف کیا نہیں کیا، یا انہیں جہنم میں ڈالے گا اللہ. صحابہ بنے. کون بنے؟ صحابہ. کون تھے وہ؟ مشرک تھے. اب دیکھیے توبہ ہے نہیں، اب تو ہمیں مشاہدے میں بھی دکھ رہی ہے، چیز سامنے بھی دکھ رہی ہے. کلیئر ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہاں تک ساری چیزیں کلیئر ہیں. اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن عذاب ہے.
ایک آیت اور لے لیں آپ وقت ہو گئے ہاں جہاں تک مہین یہیں تک رکھے گا. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ساری باتیں جو ہم نے سیکھا ہے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام کو اپنے نفس کی پیروی کرنے اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بچائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک دین اسلام پر جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر